میرے پیارے پاکستانی بھائیوں اور دوستوں کو خالد مصطفیٰ کا کینیڈا سے پیار بھرا سلام اور آداب پہنچے، اور وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کا گمان بھی نہ پہنچے۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں کہ میں ایک سرٹیفائیڈ رسک اسپیشلسٹ ہوں۔ ماسٹرز ان الیکٹریکل انجینئر کرنے کے بعد علم کی بھوک اور بڑھ گئی۔ پاکستان میں جو کتے بلی کا کھیل پچھلے 1 سال سے جاری ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یوٹیوب پر ایک چینل کھولنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا نام ناظرہ ہے۔ اس چینل کے 2 حصے ہیں، ایک تعلیمی جس میں نوجوانوں کو رسک ماڈلنگ کسی بھی پروجیکٹ کے مختلف پیرامیٹرز کے بارے میں سکھاؤں گا، اور لوگ اس میں ماسٹری کر کے پیسہ کما سکتے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے۔ جو میں نے ٹی وی پروگرام دیکھ کر اندازہ لگایا ہے کہ ملک میں زیادہ صحافی جعلی ہیں، معذرت کے ساتھ، اور اپنا علم بیچ رہے ہیں، یا تو کسی لیڈر کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں یا برائی کرتے ہیں اور اس کے عوض پیسہ کماتے ہیں۔ کیونکہ میرا تعلق نہ تو سیاست سے ہے، نہ میں لکھاری ہوں، گو کہ میرا خاندان ادبی ہے۔ فی الحال میں پاکستان کی سیاست میں جو رسک ہیں ان پر بات کروں گا، اور ان لوگوں کو بے نقاب کروں گا جن کی موجودگی سے ملک کو خطرہ ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا رسک خود عمران خان ہے۔ اس کی سادہ مثال اس بچے جیسی ہے جس کو باپ نے اس لیے پڑھایا کہ وہ بڑا ہو کر ان کی مدد کرے گا، مگر اس بچے نے بڑا آدمی بن کے باپ کا گریبان ہی پکڑ لیا۔ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی ایک ٹیکنیک ہے جو کہلاتی ہے بیہیویئر پریڈکشن فورکاسٹنگ ڈائگنوسٹک رسک ماڈلنگ ٹیکنیک۔ یہ ٹیکنیک قیدیوں سے تحقیق میں کام آتی ہے۔ اس میں ہم انسان کے برتاؤ کو پرکھتے ہوئے اس کی شخصیت پر ریسرچ کرتے ہیں کہ وہ شخص سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ کچھ ہوتے ہیں انڈیکیٹرز جس کا ذکر میں آگے چل کر کروں گا۔ ہم شروع کرتے ہیں اس دن سے جب عمران خان قوم سے پہلا خطاب کر رہے تھے۔ جس کسی نے بتایا کہ وہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست جیسا بنانا چاہتے ہیں، شاید ان کو معلوم نہیں مذہبی طور سے مدینہ کی ریاست کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ ریاست مکہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مدینہ کی ریاست سے مراد وہ ریاست ہے جو مسلمان اور یہودی لوگوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کی روح سے دونوں قومیں مل کر رہنا تھا اور مل کر مدینہ کی حفاظت کرنا تھا۔ عمران صاحب پاکستان کو ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے جہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے آزادی سے رہ سکیں، کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، کیونکہ ان کا ماضی سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک اوباش انسان تھے اور ہیں، اور اقتدار اور پیسے کی ہوس میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں باجوہ صاحب کی مدد بھی لی، مگر انسان کی فطرت ہے کہ جب اقتدار آتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے۔ حالانکہ اللہ نے ان کو موقع دیا تھا، نہ صرف ہر چیز کو بھول گئے بلکہ دوسرے لیڈر کی بے عزتی بھی کرنے لگے۔ میں نواز شریف کو اچھا نہیں سمجھتا، مگر وہ ہر ایک کے نام کے ساتھ کہتے تھے، مثلاً حامد کو میر صاحب، اور یہ کہتے عمران صاحب کہتے تھے حامد۔ ان کی دیکھا دیکھی سیالکوٹ کے ایک صاحب ہیں، وہ بھی ایسی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے۔ حالانکہ پاکستان میں ہر لیڈر اسٹیبلشمنٹ کے سہارے آیا، مگر یہ اپنے محسن کو بھول گئے۔ دوسرا انڈیکیٹر، اپنے قریب لوٹوں کو جمع کر لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کوئی ریفارمز کیوں نہیں کی؟ ہمیشہ کہتے رہے کہ میں کیا کرتا، کسی نے مجھے کام کرنے ہی نہیں دیا۔ آپ نے آفس ہیلی کاپٹر میں جانا شروع کیا جس کا خرچہ 1 ارب آیا۔ آپ کو اگر اپنی حفاظت کا اتنا ہی فکر تھا تو آپ اسلام آباد عدالت میں ہیلی کاپٹر میں جاتے اور کرایہ اپنی جیب سے دیتے۔ 3.5 سال آپ بے فکری سے بیٹھے رہے، حالانکہ اپوزیشن نے 21 دفعہ درخواست کی کہ الیکشن کرا دو، مگر آپ کے کان پر جو تک نہ رکی۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو کور نہیں کیا، خاص طور سے خواتین کو، اپنی اہلیہ کو بھی بھیجتے مزاروں میں، مگر وہ تو 100 چوہے کھا چکی تھیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی سنسیئر ہوتا ہے نا تو وہ اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیتا ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ پاکستانی قوم کی کوئی خدمت کریں۔ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ لڑکیاں مل جائیں اور جناب پیسہ مل جائے۔ انہوں نے کبھی پاکستان کی فلاح بہبود کے متعلق سوچا ہی نہیں۔ میں دوسرے لیڈرس کو اچھا نہیں سمجھتا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے تو
اکبر جو ہیں صاحب جو کہ نیب کے اندر تھے ان کو آگے بڑھایا. ہمیں کیا پتہ تھا کہ وہ بھی حصے دار ہیں. انہوں نے خوب لوٹا, لوگوں کو بیچاروں کو بے گناہ لوٹا. بھائی اگر چلو اب میں کہتا یہ ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اب ان لوگوں کو جو ایکسپوز ہو چکے ہیں, مثلا اکبر ہے یا اور جتنے بھی ہیں لوگ, ان کو کم از کم سزا تو دلوائے, ان کا پیسہ تو نکلوائے. یہ بہت ہو چکا. اب ویسے میں بتا دوں اب آپ کو کہ اگر آپ نے نہیں کیا نا, میں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہتا ہوں, اپنی سے جوڈیشری سے بھی کہتا ہوں اور گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ اب خدا رہا یہ آپ ہی ذمہ دار ہیں اس کے, اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے. بگاڑنے میں عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں. ہاں ان کی ضد آگے آ گئی اور انہوں نے سارا معاملہ بگاڑ دیا, اور لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی بیٹھ سکتے ہیں, اور پاکستان کو بچا لو. کیوں خام خواہ کے اندر پوری دنیا میں تم لوگوں کا مذاق بنا ہوا ہے. ہر آدمی سوچ رہا ہے یار کیا ہے پاکستان کس قسم کا ملک ہے جہاں کوئی سنسیئرٹی ہے ہی نہیں. ابھی آپ کو غریبوں کی کوئی مدد نہیں سوچتے کہ عمران صاحب آپ نے تو بڑی وعدہ کیے تھے کہ میں پاکستان کو بہت اچھا بناؤں گا, لیکن اب دیکھ لیں آپ کیا پاکستان کو اچھا بنایا. آپ مزے میں بیٹھے تھے, آپ سوچ رہے تھے کہ 3.5 سال ہو گئے, 4 سال میں کمپلیٹ کروں گا, اس کے بعد میرا چیف آ جائے گا اور میرا جوڈیشری میں بھی وہ آ جائے گا اپنی پسند کا آدمی, اور میں 10 سال اگلے 10 سال جب تک میں زندہ ہوں, اللہ ان کو زندگی دے, خدمت کرتا رہوں گا ملک کی, اپنے پیسے کو کماتا رہوں گا. لیکن آپ نے سوچا نہیں, بہت جلدی آپ ایکسپوز ہو گئے. دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ کریکٹ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. انسان کا جو ماضی ہوتا ہے نا وہ اس کے ساتھ ٹریول کرتا ہے. آپ کا ماضی سب لوگ جانتے ہیں, اگر آپ کتنا بھی کہیں کہ یار میں تو بہت اچھا شریف آدمی, لوگ مانیں گے ہی نہیں. اس لیے کہ آپ کر کے دکھائیں. انہوں نے زرداری صاحب نے, اور میں ان کی عزت کرتا ہوں زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی, کہ انہوں نے کوئی بڑے بول نہیں بولے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ریاست بناؤں گا, اسلامی ریاست بناؤں گا اور میں سب کو ٹھیک کروں. تو ٹھیک کرو نا, کس نے منع کیا؟ تم ہی نے نواز شریف کو باہر بھجوایا, تم ہی نے سب لوگوں کو قید کروایا. وہ رانا صاحب اتنے شریف آدمی, میں تو واقعی ان کو تعریف کرتا ہوں. اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی فائدہ لینا, میں تو ملک سے باہر بیٹھا ہوں. لیکن اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک گورنمنٹ بنائیں, ٹیکنیکوریٹ گورنمنٹ, جس کے اندر 2 سال کے لیے گورنمنٹ بنائیں, اور اس کے اندر ٹاپ کے جو لوگ ہیں نا پوری دنیا سے ڈھونڈیں ان کو, اور ان کو حکومت دیں. اور ونس کہ یہ سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ الیکشن کرائیں فیئر, اور فوج کی مدد لیں, اور جب لوگ آ جائیں تو اس کے بعد آپ ہینڈ اوور کر دیں اس کو, اقتدار کو. لیکن میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس دفعہ تم نے جو بھی ووٹ دینا نا اپنے اچھے آدمی کو دینا, چاہے وہ علاقے کے ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کا ہو یا پی ٹی آئی کا ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو. سوچنا نہیں ہے کہ بھائی ہم نے اس نے کہنا تو ہم دیں ووٹ. جس دن تم نے اپنا سوچ لیا کہ ہم نے اپنی مرضی سے دینا, اپنے ضمیر کے مطابق دینا, یقین ماننا پاکستان امریکہ جیسا ہو جائے گا. خدارا وقت کو دیکھو, ورنہ تم نام بھی کوئی لینے والا نہیں ہوگا. خدا حافظ. میں انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام کرتا رہوں گا, کوئی نہ کوئی ٹاپک لے کے آپ کے پاس حاضر ہوتا رہوں گا. بہت خدا حافظ. السلام علیکم.